والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين أجمعين أما بعد. موضوع سامعین حاضرین، جناب مولانا صوفی عبدالقادر صاحب سجادہ نشین بارگاہ اعظم، مولانا کا بڑے علمی بصیرت افروز کتاب کے بعد میرا کچھ کہنا معنی نہیں رکھتا، لیکن اصرار ہوا ہے تبرکن بھی اس طرح جس طرح مصر کے بازار میں حضرت یوسف پر بولی لگائی جا رہی تھی، بڑے بڑے تجار پہنچے، دولت مند پہنچے، ایک غریب بوڑھی عورت بھی اس میں شامل تھی. لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، تجھے کھانے کو کھانا میسر نہیں، یہ دولت مندوں کے سامنے تو کیا کر سکتی ہے، کیا لائی ہے بولی لگانے؟ تو اتنی پوٹلی سے دھاگے کا بنڈل نکال کے بتا کے کہتی ہے میرا کل سرمایہ یہ ہے، میں لگاؤں گا. لوگوں نے مذاق اڑایا. پھر وہاں پر پہنچے، روایت اور طریقے کے اعتبار سے اس کو بھی موقع دیا گیا اور اپنے دھاگے کا بنڈل بیچ کیا. بولی لگی، آگے بڑھی اور بولی کا خاتمہ ہوا. اس کے بعد سب سے زیادہ بولی جس رئیس نے، مصر کے رئیس نے لگائے، وہ حضرت یوسف کو لے کر چل پڑے. جب لوگ واپس ہو رہے تھے تو پھر اس بوڑھیا پہ طنز کیا، وقت خراب کرنے سے حاصل کیا ہوا؟ تو بوڑھی عورت نے کہا میں نے جو حاصل کرنا چاہتی تھی وہ تو حاصل ہو گیا. لوگ اور اچنبھے میں پڑے کہ کیا حاصل ہوا؟ تو کہنے لگی کہ بابا جب میرا نام میں پیش کی، میرا دھاگے کا بنڈل، تو میرا ایمان، میرا عقیدہ، میری نیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب خریداران یوسف کی فہرست پیش ہو اس میں میرا نام شامل ہو جائے، یہ میری نشانی. تو اس لیے ایسی محفلوں میں چلنا، میں کچھ کہنا بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مبارک محفل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، اس میں ہم کو بھی شامل کرتے ہیں. میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ابھی مولانا نے حضرت نظام الدین محبوب اللہ کا ذکر کیا، تو آپ کو یہ عرض کروں گا کہ اللہ کے دو محبوبین ہیں، ایک محبوب سبحانی، ایک محبوب الہی. حضرت نظام الدین محبوب الہی کو یہ آواز آئی کہ میں نظام الدین محبوب بننا چاہتے ہو یا محب؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی والدہ سے دریافت کر کے جواب دینے کے لیے کہا اور والدہ سے جا کے ذکر کیا. تو حضرت نظام الدین محبوب الہی کی والدہ نے کہا کہ تم محبوب الہی کا لقب اللہ سے حاصل کرو. بہرحال آپ جا کے اس کا اظہار کیے. اور اسی طریقے سے پیران پیر کو بھی جب جنگلوں میں ریاضت عبادت کے نکلتے تو آواز آئی کہ عبدالقادر محبوب بننا چاہتے ہو یا محب؟ تو آپ سنیے اور سن کے یہی فرمایا کہ میں اپنی والدہ سے پوچھ کے جواب دوں. پھر آپ نے والدہ سے دریافت کیا تو والدہ نے کہا کہ عبدالقادر تم کیا چاہتے ہو؟ تو غوث پاک نے کہا کہ میں اماں جان یہ چاہتا ہوں کہ میرا پروردگار جو بھی بنائے مجھے قبول و منظور، اور یہی میرا فیصلہ ہے. تو غوث پاک کی والدہ نے اجازت دی. پھر آواز آئی تو آپ نے کہا کہ پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، تو جو بھی مجھ کو بنایا مجھے قبول و منظور ہے. تو آواز آئی کہ ان کو محبوب سبحانی کا لقب عطا کرتے ہیں. تو یہ دو ہی اللہ کے محبوبین ہیں جو اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے اور اپنے عقیدت مندوں کو فیضیاب کرتے تھے. اور پھر دونوں کے پاس والدہ کا مقام اندازہ کیجیے. حضرت بامبے میں ماہیم کے مقام پر حضرت مخدوم کی مزار ہے، اور آپ کی بھی روایت میں یہ آیا کہ آپ عبادت گزار اللہ کے محبوب بنتے تھے. لیکن ایک مرتبہ بڑی رات کو اپنی والدہ نیند میں سے بیدار ہوئے اور پکار کے کہا کہ مخدوم بابا مجھے ذرا پانی پلاؤ. آپ ایک کٹور میں پانی لے کے کھڑے رہ گئے. اماں کی آگ لگ گئی تو آپ ان کو اٹھانا، بیدار کرنا بھی مناسب نہیں سمجھے، کھڑے رہے. کافی دیر کے بعد والدہ کی نیند سے بیدار ہوئے اور اپنے بڑے لڑکے کو دیکھ کر کہا کہ مخدوم بابا یہ کیا ہے؟ تو کہا، عرض کیا کہ
اماں جان آپ جب پانی میں گئے تھے، جب میں لا کے رکھا اور آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، میں نیند میں خلل پڑنے کی اندیشے سے، تو اماں نے بے ساختہ اس وقت ایک دعا دی کہ اللہ تیرے مقام کو بلند کرے۔ تو روایت اور کتابوں میں آیا کہ ایک رات میں ولایت کی معراج اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا، ماں کی فرما برداری کی ادا کو پسند کر کے۔ تو وہاں پر بھی ماں کا درجہ تھا، یہاں پر بھی ماں کا جو مقام ہے اس کو بزرگان دین نے یوں ظاہر کیا کہ کسی کے گھر میں ماں باپ ہے تو وہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو غنیمت جان کے ان کی قدر کرے، ان کی دعائیں لے، ان کی تعظیم کرے، کیونکہ بزرگان دین نے ماں باپ کی کافی خدمت کری، ان کی دعائیں لیتے اور ان کی دعاؤں سے ان کو ولایت میں ترقی ملی اور ولایت کی منزلوں کو لوگ پار کرتے گئے۔ بہرحال یہ مبارک مہینہ حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کا مہینہ ہے۔ غوث پاک کی تعلیمات اتنے وسیع ہے کہ آپ اس کو اندازہ نہیں کر سکتے کہ مختصر سے وقت میں کچھ بیان کرے۔ بہرحال اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا کیا، اور یہ بہت بڑی ہمارے لیے نعمت ہے، اور اس کی قدر کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام جتنے گزرے ان کی امتوں کو مقام ایک طرف رکھا، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مقام سب پر فوقیت عطا کی۔ یہ مسلمانوں کو صدقہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔